اور کہتے تھے کہ جنت میں جانا ہمارا یقینی ہے۔ تو قرآن نے ان سے کہا کہ اگر تم کو اتنا ہی یقین ہے کہ مرنے کے بعد تم نے جنت میں جانا ہے، اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو تم نے سن رکھا ہے، کتنا عیش و آرام ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ملا کر جنت کی ادنا سی ادنا نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب اتنی نعمتوں والی عیش و آرام والی جنت میں جانے کا تمہیں یقین ہے تو پھر تم مرنے کی تمنا کرو نا، تو تیاری کرو مرنے کی، جلدی مرنے کی خواہش کرو۔ تم تو مرنے کے نام سے بھی ڈرتے ہو، موت کے نام سے تم کانپتے ہو۔ قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے اللہ کے پاس خالص ہے، یعنی خالص تمہارے لیے ہی ہے آخرت کا گھر یعنی جنت، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد ہمارا جنت میں جانا لازمی اور یقینی ہے، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تم تو موت کے نام سے ڈرتے ہو، جہاد کا حکم ملتے ہی تم واپس پلٹ جاتے ہو، واپس بھاگتے ہو، کبھی شہادت کا شوق تمہارے دلوں میں پایا نہیں گیا، تو پھر کس طریقے سے تم اپنے بات میں سچے ہو سکتے ہو؟ اس کا مطلب تمہارے زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مرنے کی تمنا کریں گے۔ موت کی تمنا وہ کرتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ تم ظاہراً تو یہ کہہ رہے ہو لیکن تمہارے دلوں میں اس بات کا یقین نہیں ہے، بلکہ اس بات کا یقین ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، اس لیے تم موت سے اتنا ڈرتے ہو۔ ایک تفسیر اس کی یہی کی گئی کہ یہودیوں کو کہا گیا اگر جنت میں جانے کا اتنا یقین ہے تو موت کی تمنا کرو تاکہ تم جلدی جنت میں پہنچ جاؤ، لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ پھر تو ایمان والوں سے بھی کہا جائے کہ تم بھی موت کی تمنا کرو۔ ایمان والے اگر کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے تو ایمان والوں سے بھی کہا جانا چاہیے نا کہ تم موت کی تمنا کرو، خالی یہودیوں سے تھوڑی کہا جائے گا کہ تم موت کی تمنا کرو تاکہ جنت میں جا سکو، ایمان والوں سے بھی کہا جانا چاہیے۔ لیکن دوسری تفسیر اسی کو دیکھتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین نے یہ کی ہے کہ دراصل یہود اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اپنے آپ کو اللہ کا محبوب قرار دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر لیا تو پھر ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو تم موت کی تمنا کرو، لیکن ایمان والوں نے تو کبھی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا۔ ہمارا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے کہ ایک جانب سے ہم کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خوف ہوتا ہے کہ کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، اور پھر اللہ کی ذات سے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ممکن ہے ہماری کوئی نیکی اسے پسند آ جائے اور جنت میں چلے جائیں۔ ہمارا ایمان تو اسی کے درمیان رہتا ہے۔ ہم نے اتنا بڑا کبھی دعویٰ نہیں کیا جتنا بڑا دعویٰ وہ کرتے ہیں جنت میں جانے کا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے کرو موت کی تمنا۔ اب کہتے ہیں کہ موت کی تمنا کریں گے وہ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابدا کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو کام انہوں نے کیے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ہم نے کتنے بڑے بڑے پاپ کر رکھے ہیں، کتنے بڑے بڑے سیاہ کارنامے اور گناہ کیے ہیں۔ جب ان کو پتہ ہے جہنم میں جانا ہے تو کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، چاہیں گے کہ جتنی لمبی زندگی ہم کو ملے یہیں مل جائے تاکہ جو عیش و آرام کرنا ہے ہم نے دنیا میں کر لیں، آخرت میں تو ویسے بھی کچھ ملنا نہیں ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ لوگوں کو تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور ہمیں مرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اللہ تو ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، اور یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، ایمان والوں کو دھوکہ دے کر ان پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ پر ظلم کر رہے ہیں۔ جب یہ ظالم ہیں تو ایسے ظالموں کا انجام بڑا خطرناک ہے، اللہ ظالموں سے انتقام لے کر رہے گا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ان کو پائیں گے، احرص الناس علی حیاۃ، تمام لوگوں پر زیادہ لالچی زندگی کے بارے میں، لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی جینے کے یہی ہیں۔ اور لوگ بھی لالچ کرتے ہیں کہ ہم جئیں، عیش و آرام کریں، لمبی زندگی ملے، لمبی عمر ملے، لیکن ان سب لوگوں سے زیادہ لالچ ان بنی اسرائیل اور یہودیوں کو ہے کہ ہم جئیں، ہم زندہ رہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حرص اور لالچ کرنے والے ہیں زندگی کی جو شرک کرنے والے ہیں۔ مشرک، ایک شرک کرنے والا، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، آخرت کا میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ تو اسی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو جنت جہنم کچھ ہے ہی نہیں، آخرت کو وہ مانتے نہیں ہیں، اور وہ زندگی کی
خواہش کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے مرنے کے بعد سب فنا ہو جانا ہے، تو پہلے ہی سب کچھ کر لیں۔ تو کہا ان مشرکوں سے بھی زیادہ یہ لالچی ہیں کہ ہم زندہ رہیں، ہمیں موت نہ آئے۔ کیوں؟ مشرکوں کو تو یہ یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد حساب کتاب کے لیے پیش نہیں کیے جائیں گے، لیکن یہودیوں کو پتہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ جب حساب کتاب ہوگا اور ان کو اپنے اعمال بھی پتہ ہیں کہ ہم نے کتنے برے اعمال کیے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے لازماً ہم کو جہنم میں ڈالا جانا ہے، تو یہ لمبی خواہش کرتے ہیں کہ لمبی زندگی مل جائے، کیونکہ یقین ہے مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہے۔